بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت راشدہ کا نصف اول، یعنی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ختم ہو چکا ہے۔ اب خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہونا باقی ہے، لہذا اس سے پہلے کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عہد اسلام کی دینی و مذہبی حکومت یعنی خلافت راشدہ کا نصف اول کہا جاتا ہے۔ نصف آخر میں عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا عہد حکومت ہے، عہد خلافت ہے۔ خلافت راشدہ کے نصف اول کا حال بیان ہو چکا ہے۔ آئندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حالات سے خلافت راشدہ کا نصف آخر شروع ہونے والا ہے۔ مذکورہ نصف اول کی خصوصیات میں ایک بات یہ ہے کہ کسی جگہ بھی دین کے مقابلے میں دنیا مقدم نظر نہیں آتی تھی۔ علماء کلمۃ اللہ کے مقابلے میں کسی شخص کا واہمہ بھی کسی ذاتی غرض، ذاتی منفعت، قوم یا قبیلہ کی بے جا حمایت، کسی رشتہ داری یا دوستی کے پاس و لحاظ کی طرف نہیں جاتا۔ یہ دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی خلافت کی بات ہو رہی ہے۔ خالص اسلامی رنگ اور خالص عربی تمدن ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معرکوں میں شریک ہونے والے حضرات بکثرت موجود تھے۔ وہی سب کی نگاہوں میں واجب تکریم سمجھے جاتے تھے، اطاعت اکرام واجب الاکرام سمجھے جاتے تھے، اور ان کا نمونہ سب کے لیے مشعل راہ تھا۔ مسلمانوں میں نا اتفاقی اور پھوٹ کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میدان جنگ میں، مسجدوں میں، قیام گاہوں میں، شہروں میں، مسافرت کے قافلوں میں، غرض ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان تھے، اتفاق، اتحاد، یکجہتی اور ایثار کے دریا بہتے ہوئے نظر آتے تھے۔ حسد، خود غرضی اور عداوت کا جمعیت اسلامی کے اندر کہیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ مسلمانوں کا ہر ایک کام خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تھا۔ وہ اپنی سادگی کے مقابلے میں ایرانیوں اور رومیوں کے سامان تکلف اور اسباب زینت کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ مسلمانوں کے اندر کوئی اختلافی مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ ہر شخص اپنے آپ کو ہر وقت خدا تعالیٰ کی جناب میں حاضر سمجھتا تھا اور اپنے قلب کو ہم وقت گداز پاتا تھا۔ غرض یہ وہ زمانہ تھا جس میں ہر ساعت، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ شدت، رشد و سعادت کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ باقی نصف یعنی خلافت کا باقی نصف عثمان
اور علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ، باقی نصف آخر بھی بہت اچھا اور رشد و سعادت ہی کا ضمانت ہے، لیکن وہ اس شروع کے آدھا اول کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم کے رضی اللہ عنہ کے زمانے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ اس نصف اول میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا پورا نمونہ اور عکس موجود نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کی ہمت رضا الہی کے حصول اور اعلاء کلمت اللہ کی کوشش میں صرف ہوتی تھی۔ مال و دولت کا حاصل کرنا اور عیش جسمانی کی طلب میں لگے رہنا قطعاً مفقود و معدوم تھا۔ خلیفہ وقت خلیفہ ہونے سے پہلے جس طرح پیون لگے ہوئے کپڑے استعمال کرتے تھے، اسی طرح خلیفہ اور تمام اسلامی دنیا کا شہنشاہ ہو جانے کے بعد بھی ان کے ملبوس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہی پیون جو مرتبہ خلافت پر فائز ہونے سے پہلے تھے، بعد میں بھی برابر دیکھے جاتے تھے۔ مسلمانوں نے عراق و شام، مصر کے سرسبز و زرخیز علاقوں کو فتح کیا، ایرانی شہروں پر قابض ہوئے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے آخر عہد خلافت تک ان فاتح مسلمانوں نے شام کے عیسائیوں، ایران کے مجوسیوں کی عیش پرستی اور راحت طلبی سے رتی برابر بھی اثر قبول نہیں کیا۔ عراق و فارس کو مسلمانوں نے فتح کیا، لیکن اس فاتح فوج کا قیام کوفہ و بصرہ میں چھپروں و خیموں کے اندر رہتا تھا۔ اسی طرح شام کے ملک میں اسلامی لشکر نے شام کے عیش و تکلفات سے بے خبر قیام پذیر رہتے تھے اور اپنی اس سپاہیانہ زندگی اور صعوبت کشی پر مسرور اور مطمئن اور اطمینان میں زندگی گزارتے تھے۔ جس لشکر نے مصر کو فتح کیا، اس نے مصر کے سامان عیش رکھنے والے شہروں کو اپنے قیام کے لیے منتخب نہیں کیا، بلکہ فسطاط کی چھاونی کو جو آج شہر قاہرہ کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہے پسند کیا۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نہ صرف لوگوں کو زاہدانہ زندگی بسر کرنے کی ترغیب دیتے تھے، بلکہ خود اس کے اوپر عمل کر کے بھی انہوں نے اپنا اس کے اوپر خود بھی اس کے اوپر عمل کر کے بھی انہوں نے اپنا بہترین نمونہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا تھا۔ بیت المال کا ایک پیسہ بھی خلیفہ وقت بلا امتیاز خاندان اور قبیلہ ہر ایک مسلمان بیت المال کا ایک پیسہ بھی بیجا خرچ نہیں کرتے تھے اور نہ کسی کو ایک پیسہ ناجائز خرچ کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ خلیفہ وقت بلا امتیاز خاندان و قبیلہ ہر ایک مسلمان کے ساتھ یکساں محبت کرتا اور خطاوار کو بلا امتیاز بغیر کسی فرق کیے ہوئے بلا امتیاز خاندان و قبیلہ یکساں سزا دیتے تھے۔ نہ کبھی خلیفہ کو کسی نے اس طرف متوجہ کیا کہ وہ روپیہ حاصل کرنے اور اپنی مالی حالت اور درست کرنے کی کوشش میں مصروف ہوئے ہوں، اور نہ عام مسلمانوں کو اس طرف کوئی خصوصی توجہ تھی کہ روپیہ پیسہ جمع کر لیں، اپنی حالت کو سدھار لیں، کہ وہ مال و دولت حاصل کریں اور متومل بن جائیں۔ اب اس کے بعد خلافت راشدہ کا دوسرا نصف حصہ شروع ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا تمام اختیارات کم ہوتے اور مٹتے ہوئے نظر آنے لگے، اور کم ہوتے ہوتے خلافت راشدہ کے ساتھ ہی تمام
امتیازات فنا ہو جاتے ہیں۔ ایک بار پھر اس کے اور نہ عام مسلمانوں کو اس طرف کوئی خصوصی توجہ تھی کہ وہ مال و دولت حاصل کریں اور متومل بن جائیں۔ اب اس کے بعد خلافہ راشدہ کا دوسرا نصف حصہ شروع ہوتا ہے، جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ کے انتخاب ہونے کے بعد سے شروع ہوگا۔ مذکورہ بالا اوپر میں جو اوپر میں بیان کیے گئے تمام امتیازات اوپر میں بیان کیے گئے مذکورہ بالا تمام اختیارات کم ہوتے اور مٹتے ہوئے نظر آنے لگے خلافت راشدہ کے دوسرے نصف سے، اور کم ہوتے ہوتے خلافت راشدہ کے ساتھ ہی تمام اختیارات فنا ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی خلافت راشدہ کا حال بیان ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تاریخ اسلام میں دلچسپی لیں، اور یہ مومنوں کے لیے بہت کام آنے والی چیز ہے۔